روشن ہوئے دل، روشن ہوا جہاں، لے کر رب کا پیغام آیا نور اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام نور اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک کی طرف چلیں، ہم ایک کنٹینیو ٹاپک لے کر چل رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ اس بارے میں سنا تھا کہ مسلمان کو تکلیف نہ دیجیے، ہمارا کام تکلیف دینا نہیں، راحت پہنچانا ہے۔ ہم کہاں کہاں کب کب کیسے، دانستہ یا غیر دانستہ، ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی ہم کسی کو تکلیف پہنچا بیٹھتے ہیں۔ ہم نے احادیث اور قرآن پاک کی آیات بھی پچھلے پروگرام میں سنی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح انداز میں گویا ہماری رہنمائی فرمائی کہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ کس قدر ناپسندیدہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں، اپنے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک شاندار روایت سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً، جو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے بدلے اس پر 70 بار درود بھیجیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی 70 رحمتیں گویا اس پر نازل ہوں گی۔ اب ذرا سوچ لیجئے کہ درود پاک کس قدر برکت والا وظیفہ ہے۔ کوشش کیجئے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ان عادتوں کی طرف، ان اسٹائلز اور ان غلطیوں کی طرف چلیں کہ جس کی وجہ سے ہم کسی مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایک بار پھر حدیث پاک ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ریئلائز ہو جائے، اندازہ ہو جائے کہ تکلیف پہنچانا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا برا عمل ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، من آذا مسلمن فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی ومن آذانی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب غور کر لیجئے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اور روایت ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی سنی تھی، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل عمل ہے۔ خوشیاں داخل کیجئے لوگوں کے دلوں میں، نفرتیں نہ پھیلائیے۔ بشروا ولا تنفروا، یہ حدیث پاک کا جز ہے، اور خوشخبری سناؤ، نفرت پیدا نہ کرو۔ یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، یعنی آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ اور نفرتیں پیدا نہ کرو۔ ون آف دا بیوٹیفل حدیث، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ مسلمان لوگوں کے لیے اچھی خبر، اچھا ماحول کریٹ کرنے والا ہوتا ہے، تکلیف پہنچانے والا، گھٹن والا ماحول بنا دینا، سامنے والا تکلیف میں آ جائے، یہ اسلام کا انداز نہیں ہے۔ آج ایک اور ہم جو غلطی کر جاتے ہیں، ایک سنت ہے اور وہ ہے مریض کی عیادت کرنا۔ سبحان اللہ، بڑا نیک کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، مریض کو راحت ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے، خوشی داخل ہوتی ہے، مگر اس نیکی کے کام میں بھی بعض لوگ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ جس سے مریض کو راحت ملنے کی بجائے اس کو مزید تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے تو مریض کی عیادت کس طرح کرنی چاہیے وہ عرض کرتا ہوں، اور پھر کیا غلطیاں کرتے ہیں اس بارے میں بتاتا ہوں۔ یاد رکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین عیادت جلد اٹھ جانا ہے، یعنی اتنی دیر نہ بیٹھیں جس سے مریض کو تکلیف پہنچنے لگے۔ ہاں، اگر ایسا قریبی رشتہ دار ہے، اتنا قریبی تعلق ہے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں اور ہمارے بیٹھنے سے اسے راحت ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اچھی عیادت یہ ہے کہ مریض کے پاس سے جلد اٹھ جائے۔ بعض اوقات کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں، بعض اوقات آرام کرنا ہوتا ہے، بندہ تنہائی چاہ رہا ہوتا ہے، مگر سب کو جانا ہے اور جا کر پہلا سوال تو یہی کرنا ہے کہ بھائی بتاؤ بیمار کیسے ہو گئے۔ اب وہ مریض صبح سے شام تک کئی لوگوں کو بتا چکا ہے کہ بیمار کیوں ہوا یا زخمی کیوں ہوا، وہی پوری کیسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی اسے پلے کرنی پڑے گی۔ تکلیف کا باعث نہ بنے، جائیں
تو راحت کا باعث بنے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اچھی عیادت جلد اٹھ جانا ہے کہ یہ تمام اس صورت میں ہے کہ جب کہ بیمار کو اس کے بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ کی ایسی اچھا کلوز ریلیشن ہے کہ وہ چاہتا ہے آپ کے پاس اس کے پاس زیادہ دیر بیٹھیں تو پھر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن غلطی کیا ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اتنی دیر بیٹھتے ہیں کہ مریض اکتا جاتا ہے۔ منقول ہے کہ بعض لوگ مرض الموت میں حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عیادت کو گئے، کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے، وہ پیٹ کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں تاکہ ہم واپس جائیں، بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ اب مریض نہیں کہہ سکتا کہ آپ اٹھ کر جائیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی کہ اے اللہ انہیں مریض کی عیادت کرنا سکھا دے، کہ مریض کی عیادت کیسے کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص مریض کی عیادت کو گیا، کتابوں میں لکھا کافی دیر بیٹھا رہا، مریض چاہتا تھا یہ اٹھ جائے تاکہ اسے ریسٹ ملے۔ تو جب لوگ آتے رہے جاتے رہے تو اس نے کہا کہ حضور مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کی بھیڑ کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہے، تو کیا میں اٹھ کر دروازہ بند کر دوں؟ تو مریض نے بڑے کمال کا جواب دیا کہ ہاں لیکن باہر سے بند کر دو، یعنی تم بھی باہر جاؤ اور باہر جا کے کنڈی لگا دو۔ بعض اوقات انسان تنہائی چاہتا ہے، تو مریض کی عیادت کو جائیں، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اچھا پھر اس میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم مریض کی، میں کچھ آداب بیان کر دیتا ہوں عیادت کے تاکہ ثواب کی نیت سے جائیں تو نیکیاں کمائیں، اور چند غلطیاں بھی سامنے آ جائیں گی۔ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، سبحان اللہ، سنت کی نیت سے جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ اچھا پھر اگر معلوم ہے کہ بیمار کی اس حالت میں عیادت کو جاؤں گا اور اس کو تکلیف پہنچے گی تو پھر عیادت کو نہ جائے، تھوڑا اس کا معاملہ بہتر ہونے دے پھر چلا جائے۔ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام۔ عیادت کو جائے اور مریض میں اس کی طبیعت زیادہ خراب دیکھے، مرض میں سختی دیکھے تو اب مریض کے سامنے یہ نہ اظہار کرے۔ یعنی بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، او ہو بہت بیمار لگ رہے ہو، ارے اتنے بیمار ہو گئے، تمہارا تو چہرے کا رنگ ہی اتر گیا ہے، اللہ 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 کیا ہو گیا تمہیں تو پہچانے نہیں جا رہے۔ اب یہ وہ جملے ہیں، کیا اس سے مریض خوش ہوگا؟ وہ تو مزید ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا نا۔ چھوٹا مرض ہوگا تو زیادہ ہو جائے گا کہ یار یہ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو لگتا ہے جانے کی تیاری ہے۔ نہیں، حوصلہ دلائیں، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، بہتر ہو جائے گا، گھبرانا نہیں، میں دعا کروں گا۔ اچھا یہاں وہی جو میں نے پچھلے سلسلے میں بات کی تھی، چونکہ بولنے میں یہ احتیاط ہی نہیں ہے کہ جھوٹ نہ ہو جائے، تو زیادہ ہی حوصلہ دلانے کے لیے کہتے ہیں یار تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہو۔ اللہ کے بندو اگر وہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر ہاسپٹل میں کیا کر رہا ہے؟ یہ ڈرپس کیوں لگی ہوئی ہیں؟ سوچئے نا، آپ اگر حوصلہ ہی دلانا چاہتے ہیں تو سچ کے ذریعے بھی بہت پیارے الفاظ ہیں، چناؤ کر لیجئے الفاظ کا کہ انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، گھبرانا نہیں انشاءاللہ، ہاں بالکل درود پاک پڑھتے رہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، سب بہتر ہو جائے گا۔ یہ حوصلہ دلانے والی گفتگو کریں۔ اسی طرح ناظرین، یہ تو ہو گئی مریض کی عیادت میں جا کر کچھ ہونے والی غلطیاں۔ اب مریض خود کیا غلطیاں کرتا ہے یہ بھی چلیں آج لگے ہاتھوں سیکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بیماری سے محفوظ رکھے۔ لیکن بعض اوقات چونکہ بولنے سے پہلے سوچنے کا ماحول نہیں ہے، جھوٹ ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ بعض اوقات کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص آ کے پوچھے بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو مریض ہاسپٹل میں لیٹا ہوتا ہے، کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب آپ بالکل ٹھیک تو نہیں ہے نا، ورنہ ہاسپٹل کیوں آئے ہیں؟ تو یہ کہے الحمدللہ علی کل حال، آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ یہ جملے تو کہے جا سکتے ہیں، مگر بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے اگر تکلیف ہے تو امید ہے میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے۔ بڑا خوبصورت نعرہ یہ لگایا جاتا ہے نا، پہلے تولو بعد میں بولو، اللہ کرے کہ تول کر بولنے کی عادت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور بڑی مسٹیک آج کل ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بلا اجازت کسی کا خط پڑھ لینا، اور آج کل چونکہ موبائل فون کا زمانہ ہے، کسی کا موبائل اٹھا کر اس کے میسیجز پڑھ لینا۔ ہر بندے کی پرائیویسی ہے نا، اور کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے، کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ وہ ہمیں بلا اجازت کسی کا خط پڑھنا، کسی کی چیز ہمیں وہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اپنے بھائی کا خط بغیر اس کی اجازت کے دیکھا اس نے جہنم میں دیکھا۔ اللہ اکبر، کیا شاندار مذہب ہے ہمارا، ہر موضوع پہ رہنمائی موجود ہے۔ اب بعض اوقات کوئی بندہ برابر میں بیٹھ کر میسج کر رہا ہوتا ہے تو
اٹھ کے دیکھ رہے ہوتے کیا لکھ رہا ہے, کس کو میسج کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا کوئی پرسنل میٹر ہو, ضروری ہے کہ میں دیکھوں, اچھا کسی طرح اس کا پاسورڈ پتہ چل جائے تو موبائل کو میں چیک کر لوں. یہ درست نہیں ہے. بغیر اجازت آپ کسی کی پرائیویسی میں, کسی کی پرسنل چیز میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. اگر کوئی کھلا رکھ کر چلا بھی گیا ہے تو بھی اجازت نہیں ہے ہم اس کو بند کر دیں کہ نہیں یہ میرے بھائی کا ہے. کسی کے عیبوں کی تلاش میں نہیں ہونا چاہیے. ناظرین یاد رکھیے, جو کسی کے عیبوں کی تلاش میں ہوتا ہے نا, یاد رکھیے اس کے عیب کھول دیے جاتے ہیں. روایتوں کا مضمون ہے جو عیب چھپاتا ہے اللہ بھی اس کے عیب چھپاتا ہے. پتہ چل بھی جائے نا کسی کا کوئی غلط, یہ سمجھے کسی کی کوئی مسٹیک سامنے آ جائے, کسی کا کوئی عیب سامنے آ جائے, ہمارا کام کیا ہے؟ ایسے بن جائیں جیسے دیکھا ہی نہیں ہے, چھپا دیں. کیوں؟ کیا میں اور آپ عیبوں سے مبرہ ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جی میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں. آج دنیا میں بڑی عزت ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ہمارے عیب نہیں پتہ. جو غلطیاں میں نے کی اور میرا رب جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جانتا. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. ہم نہیں کبھی بھی چاہیں گے کہ ہمارے وہ پوشیدہ عیب جو اللہ نے چھپا رکھے ہیں کسی کو پتہ چلیں. تو جب ہم نہیں چاہتے تو دوسروں کے عیب اچھالنے کی کیوں کوشش کرتے؟ کتنی بڑی تکلیف ہے اس مسلمان کے لیے کہ جس کے بارے میں اس کی کوئی مسٹیک, مذاق اڑاتے لوگ. جملہ غلطی سے کچھ نکل جائے ہیں, غلطی سے کوئی بات کر جائے, پتہ چل جائے کہ اس نے فلاں کام کیا تو فوراً دوسروں کو میسج کرتے ہیں پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے. نہیں ناظرین, عیب جوئی کی عادت نہیں ہونی چاہیے, عیب پوشی کی عادت ہونی چاہیے. اور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو میرے عیب چھپائی رکھنا. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے, عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ. یہ دعا ہے ہماری, کیونکہ اگر عیب کھل گئے نا دنیا میں بھی ذلیل ہو جائیں گے, اور اللہ نہ کرے قیامت کے دن کھل گئے تو پھر بچنا ہی کچھ نہیں نا. ہم تو اس کریم ستار سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آج بھی عیب چھپائی رکھنا, اور اے مولا موت کے وقت بھی عیب چھپا کے رکھنا. جی ناظرین, بعض لوگوں کی موت ان کے عیب ظاہر کر دیتی ہے. ان کی لاش کا ایسا حال ہو جاتا ہے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرتا تھا, کتنی نیک صورت تھا, کتنی بڑی جناب اس کی شان تھی, اور یہ مرتے وقت اسے کیا ہو گیا. بعض لوگوں کی موت عبرتناک بن جاتی ہے. ہم اللہ کریم سے اس ماہ مبارک میں دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری موت عبرت والی نہ ہو, ہماری موت یادگار ہو, لوگوں کے لیے رشک والی ہو, کلمے والی ہو, اے کاش روزے والی ہو, سجدے والی ہو, مدینے والی ہو. لیکن اگر آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھلا ہوگا نا. عیب تو ہم سب میں ہیں, نو ڈاؤٹ, ایوری بڈی ہیو مسٹیکس, ہم سب کے اندر پرابلمز ہیں, اللہ نے چھپائی رکھا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں نا بات بنی رہے, عزت بنی رہے, آپ دوسروں کی عزت کیجئے, انہیں تکلیف میں مبتلا نہ کیجئے, ان کی عیبوں کی تلاش میں. اور معذرت کے ساتھ میری جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں, میری مائیں سن رہی ہیں, یہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, کسی طرح کسی کے فیملی کے, کسی کی نجی زندگی کے عیب مل جائیں, ان کے پرابلمز پتہ چل جائیں, ان کے گھر میں آج کل چل کیا رہا ہے, لڑائی ہے یا سکون ہے. اچھا لڑائی ہے تو کیوں ہے, وجہ کیا ہے, ہاں یہ ہوگی ایسی, اسی نے ایسا کیا ہوگا, اور مجھے تو پہلے ہی پتا تھا اس نے گھر بنانا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, کسی کے گھر میں مسئلہ ہے اور آپ کو ٹاپک مل گیا ہے, آپ کو مزے آ رہے ہیں, کسی کے گھر کے ایشو کو ڈسکس ہو رہے ہیں. ہمارے گھر میں کسی اور کے گھر کی بات کیوں ہو؟ کیا ہمارے گھر میں پرابلمز نہیں ہوتے؟ کیا ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ پلیز کسی ایک کی طرف ایک انگلی اٹھانے کا مقصد 3 انگلیاں ہماری اپنی طرف آ رہی ہیں. پتہ بھی چل جائے نا, کسی وجہ سے کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے تو ہمیں عیب چھپانے والا بننا ہے. مسلمان کی عزت کا پاسدار ہوتا ہے, عیب چھپا دیں. مگر آج ایسا ماحول نہیں ہے, تو یہ بڑی تکلیف پہنچانے والا معاملہ ہے. تو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس ہی یہ کر رہے ہیں نا کہ وہ سارے کام جس کے ذریعے ہم تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اب ہمیں نہیں کرنے. کوشش کرنی ہے کہ ہماری ذات سے اب کسی کو تکلیف نہ ہو. اگلا ٹاپک جس میں ہم تکلیف دیتے ہیں, اور وہ پڑوسی کو تکلیف دینا. اللہ اکبر, آج تو بڑا معاملہ یہ ہے کہ پڑوس کے لوگ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں, ہماری گفتگو کی وجہ سے, ہمارے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے, ہمارے گھر میں شور کی وجہ سے, ہمارے گھر کی گندگی کی وجہ سے. خود غور کریں, سارے وہ پڑوسی غور کریں کہ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں کہ نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے. کتنا امپورٹنٹ ہے پڑوسی کا خیال رکھنا کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ حضور ایک عورت ہے جس نمازیں بھی پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے, مگر اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے. سوچئے ناظرین, نماز, روزہ, صدقہ سب ہے,
ایک اور خاتون کے بارے میں سوال کیا گیا کہ حضور ایک اور عورت ہے، نفل نماز کم پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، صدقہ بھی تھوڑا سا دیتی ہے، مگر حضور اس کے پڑوسی بڑے خوش ہیں اس سے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، پڑوس میں تکلیف اور سارا محلہ اور باقی سارے دوست خوش ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پڑوسیوں کا بہت حق ہے۔ میں نے ایک پورا پروگرام کیا ہے، اگر آپ نہیں دیکھ سکے تو انٹرنیٹ پر سرچ کر لیجئے کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں اور ہمارا اسلام ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو پلیز یہ چیک کر لیجئے کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں وہ ہم سے تنگ تو نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ قسم کیا ہے؟ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہے۔ سوچئے، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ بریلینٹ، مگر پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں۔ میں نے شروع سے اپنے پروگرام کو لے کر چل رہا ہوں کہ ہمارا کام تکلیف دینا نہیں ہے۔ کاش میرے پڑوس والے یہ کہیں کہ کیا پڑوسی ملا ہے، جب سے یہ پڑوس میں آئے ہیں ہمیں سکون ہو گئی ہے، ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل کرنے لگے، ایک بھائی آ گیا ہے برابر میں، ایک سپورٹر ہے ہمارے ساتھ، ہمارا فیملی ممبر ہے۔ کیا یہ ماحول کریٹ نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں اینیمیز کی طرح، دشمنوں کی طرح، حاسدین کی طرح رہتے ہیں کہ پڑوسی بعض اوقات پڑوسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر وقت غصے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین، پڑوسی سے دشمنی اچھی نہیں، کیونکہ پڑوسی تبدیل نہیں ہوتا۔ جس کا جو پڑوسی ہے اچھی نیتوں کے ساتھ اس سے دوستی کر لیجئے، انشاءاللہ زندگی بہت خوشگوار گزرے گی۔ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام۔ آگے چلتے ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن سے ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں؟ بہت سارے ینگسٹرز مجھے سن رہے ہوں گے، ایک اور بڑی جو مسٹیک ہے کہ دوست جب مل کر بیٹھتے ہیں نا دوسرے دوست کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کی بازاری لینگویج میں جس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کی فلم چڑھاتے ہیں، کسی کے بارے میں برے کمنٹس پاس کرتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ ایک دوست کے ساتھ 4-5 دوست مل کر مذاق کریں، اس کا نام بگاڑیں۔ اگر اس کا لمبا قد ہے تو اسے لمبو کہہ کر پکاریں، چھوٹا قد ہے تو چھوٹو کہہ کر پکاریں، موٹا ہے تو اس کو موٹو کہہ کر پکاریں، اگر رنگ بیچارے کا سانولا ہے تو کالا کہہ کے پکاریں، اگر آنکھ تھوڑی سی چھوٹی ہے تو کانا کہہ کر پکاریں، زبان تھوڑی سی تتلاتی ہے یا ہکلاتی ہے تو اسی کے سٹائل میں بات کر کے اس کو تکلیف پہنچائیں۔ بیچارہ کوئی پیر سے اس کے پیر میں لنگ ہے یا لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کہیں یا اس انداز کو اپنا کے اس کا مذاق اڑائیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے ناظرین یہ کتنی بڑی دل آزاری ہے؟ آپ کہتے نہیں میرا دوست تو ہنس رہا ہوتا ہے ہم جب اس کو موٹو کہتے ہیں، چھوٹو کہتے ہیں یا جو بھی برا نام رکھا ہے آپ نے۔ پلیز میرے ینگسٹرز غور سے سنیں، آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے وہ ہنستا ہے، کبھی اس کے دل سے پوچھئے۔ بعض اوقات تو گھر جا کر اکیلے میں روتا بھی ہوگا کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا، کاش میرا قد چھوٹا نہ ہوتا تو دوست مذاق تو نہ اڑاتے، میں اتنا ہیلدی نہ ہوتا کہ تاکہ لوگ میرا مذاق اڑاتے، میرا رنگ بھی صاف ہوتا تو مجھے اس طرح ستایا نہ جاتا۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیچارہ آنسو بہاتا ہو۔ کبھی ہم نے سوچا ہونا کیا چاہیے تھا ناظرین؟ کسی سانولے رنگ کو، کالے رنگ والے کو دیکھ کر مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ تو نے مجھے حسین چہرہ دیا، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یہ آئینہ دیکھنے کی کتنی پیاری دعا ہے۔ جب اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھے تو بندہ دعا کرے یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر، میرا چہرہ اچھا بنایا، اے اللہ میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ کس نے بنایا آپ کا چہرہ اچھا؟ اللہ نے بنایا۔ ہم بھی بدصورت ہو سکتے تھے، اگر اللہ نے اچھا چہرہ دیا ہے تو کسی بیچارے کم صورت والے کا مذاق اڑاؤ گے؟ کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا رتبہ کتنا بلند ہو۔ کسی چھوٹے قد والے کو دیکھ کر کیوں شکر ادا نہیں کرتے کہ یا اللہ تو نے مجھے درمیانہ قد دیا، مجھے تو نے صحت مند بنایا، میرے پیر ٹھیک ہیں، میری زبان ٹھیک ہے، میری آنکھیں ٹھیک ہیں، آئی ایم اوکے۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کسی معذور کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، یا الٹا معاملہ ہے، معذور کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اب نارمل کو دیکھ کر اس کی نقل اتارتے ہیں۔ آپ سوچئے آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، یہ نعمتیں چھین بھی لی جا سکتی ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، چہروں پر ایسے دانے نکل آتے ہیں، ایسی بیماری آتی ہے کہ چہرہ دیکھنے والا نہیں رہتا، بڑا صحت مند، بڑا اٹا کٹا انسان ہوتا ہے، اچانک ایسی بیماری آتی ہے کہ ہاسپٹل کے بستر پر پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا میں اور آپ ایسا نہیں ہو سکتا؟
ہماری نعمتیں نہیں چھینی جا سکتی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، نہ دیں کسی کو تکلیف، نہ پہنچائیں کسی کو ایذا، مذاق اڑا کر، اور جناب سارا دن سارے دوست مل کر کسی کے مذاق اڑاتے، محلے میں چند لوگ ہوتے ہیں جن کا سارا محلہ مذاق اڑاتا ہے، خدا کا خوف نہیں ہے؟ آپ یہ حدیث دوبارہ سنیے، من آذا مسلمن فقط آذانی، یہ بات کدھر تک جا رہی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذا اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ نہ پہنچائے تکلیف، بلکہ ایسے لوگوں کی تو دل جوئی کرنی چاہیے۔ آپ کو کبھی مسجد میں یا کسی جگہ پر تھوڑا سا ایب نارمل سا بچہ کوئی نظر آئے نا، نوجوان، بعض اوقات ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، بالکل وہ لنگڑا کے چل رہے ہوتے ہیں، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو تو سینے لگا لیا کرو۔ ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان سے ہاتھ ملانا بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے لیے کبھی سوچئے میں اس کی جگہ ہوتا تو مجھ سے بھی کوئی ہاتھ نہ ملاتا، مجھ سے بھی کوئی مسکرا کر نہ ملتا، ارے ایسوں کو تو ہاتھ ملاؤ، ہو سکے تو سینے لگاؤ۔ آپ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھیں گے کہ یار مجھے سینے لگا لیا، he was not expecting that، اس کو تو توقع بھی نہیں ہوگی کہ مجھے کوئی سینے لگائے گا۔ کبھی اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس بیچارے دیوانہ جیسا جو بندہ لگتا ہے اس کو نوالا کھلا دو، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے سلامت بنایا، میرے ہاتھ سلامت ہے، میرے ہاتھ ٹیڑھے نہیں ہیں، میرے پیر ٹھیک ہیں، میری زبان ٹھیک ہے، میں گونگا نہیں ہوں، میں اکلاتا نہیں ہوں، میری آنکھیں ٹھیک ہیں، میں کانا نہیں ہوں، میرا قد اچھا ہے۔ سوچو تو صحیح کتنے پرفیکٹ ہیں ہم، اللہ نے کیسا بنا دیا۔ پھر ان لوگوں کا مذاق اڑائیں، انہیں تکلیف پہنچائیں۔ یہ فرینڈ سرکل کا یہ کام نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار دوستوں میں بیٹھیں گے تو مذاق تو ہوگا، مذاق اب آج چلے میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ there is a difference between مزاح and مذاق۔ سخریہ کہتے مذاق کو، جو دل آزاری والا ہے نا وہ مذاق ہے، یعنی آپ کسی کی گویا دل آزاری کر کے سب ہنس رہے ہیں، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ مزاح کیا جا سکتا ہے، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مزاح فرمایا، سبحان اللہ، کیسا مزاح۔ اچھا مزاح اور مذاق میں فرق کیا ہے؟ مزاح یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ میرا دل بھی خوش ہو جائے، سامنے والے کا بھی دل خوش ہو جائے، دیٹس اوکے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن مذاق یہ ہے کہ میں تو خوش ہو جاؤں، سامنے والے کے دل کرچی کرچی کر دوں، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اب مزاح کی کوئی مثال آپ کو سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی مثال دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خاتون آئیں، بوڑھی تھی، تو آقا نے فرمایا جنت میں تو کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ وہ خاتون رونے لگ گئی کہ حضور جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا جنت میں جتنے لوگ جائیں گے سب جوان ہو کر جائیں گے، جنتی کی عمر ہی 30 سال ہوگی نا ناظرین۔ اب مجھے بتائیں یہ کیسے خوبصورت بات ہے، یعنی میں تو جب یہ نبی پاک کے ان خوبصورت واقعات کو پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے مزاح شریف فرمایا تھا، آج تک امت مسکرا رہی ہے۔ آپ کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ آئی ہوگی، ہمارے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہے، یہ جائز ہے۔ اچھی بات کریں، ماحول سافٹ ہو جائے، کسی شخصیت کا، کسی مسلمان کا دل کرچی کر دیا جائے، اس کو ذلیل کر دیا جائے، کرسی پہ بیٹھتے بیٹھتے کرسی کھینچ لی جائے، وہ نوجوان وہ بھائی ہمارا نیچے گر جائے اور سب ہنسیں۔ آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے، کیا اس کو اچھا لگا ہے؟ کسی کے کپڑوں پر کچھ پھینک دیا جائے، بہت ساری ایسی مذاق کی ایگزامپلز ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار وہ دوست تو ہنس رہا ہوتا ہے، وہ ہنستا ضرور ہے، خسیانی ہنسی ہے، تکلیف ہے، یہ تکلیف والا مذاق شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب اپریل فول کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ فون کیا جاتا ہے کسی کو، جلدی گھر پہنچو تمہاری امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تمہاری والدہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ ایسا بھی ہوا کہ جھوٹی خبر تو دی گئی لیکن وہ بیٹا بھاگتے ہوئے بائک تیز چلا کر جا رہا تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آخر میں میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، یہ جو مذاق کر کے دل توڑتے ہیں نا، سنیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر انہیں بلایا جائے گا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے قیامت کے دن جو لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہیں جس سے دل توڑ دیتے ہیں، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، انہیں بلایا جائے گا، آ جاؤ۔ جب وہ آئے گا تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر وہ واپس جائیں گے، دوبارہ بلایا جائے گا، دوبارہ جنت کا دروازہ کھول کے بلایا جائے گا، آ جاؤ، پھر قریب آئیں گے، جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایسا کئی بار کیا جائے گا اور آخر میں وہ مایوسی کے مارے دوبارہ جنت کے قریب نہیں آئے گا۔ یہی تو کرتے ہیں نا، دروازے کی بیل بجا کر بھاگ جاتے ہیں، دروازہ کھول کر پھر بند کر دیتے ہیں۔ بہت سارے مذاق کے ایسے طریقے ہیں جو دل آزار طریقے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ 2 پروگرام اسی ٹاپک پر میں نے کیے، اللہ کرے کہ آپ اسے دوبارہ بھی دیکھیں، غور کریں، ہمارے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ناظرین کوشش کریں دعائیں لے کر جائیں، جانا تو ہم سب نے ہے نا دنیا سے، لوگ دعائیں دیں، خوش ہوں کہ
کیا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ رہا تو ہمیں راحتیں پہنچاتا رہا، اور جب ہم ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جائیں گے نا تو مرنے کے بعد بھی لوگ دعا کریں گے، تکلیف پہنچا کر، طنز کر کے، ٹونٹ کر کے، جھگڑے کر کے، لڑائیاں کر کے جو جاتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں جان چھوٹی۔ آپ کے اوپر ہے، میں اپنے بارے میں بھی سوچوں کیسی لائف گزارنی ہے۔ اللہ کرے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کر کے زندگی گزاریں، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اور یہی نور اسلام ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں نور اسلام داخل فرمائے۔ اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے فیضان رمضان۔ آیا نور اسلام، آیا نور اسلام۔ ناظرین، سیگمنٹ فیضان رمضان میں آج عید الفطر کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے۔ سبحان اللہ، عید کا دن کتنا مبارک دن اور اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کتنا زبردست دن ہے۔ آئیے کچھ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی راستوں میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں عید کی صبح، اور اس طرح ندا دیتے ہیں، اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے، اے میرے بندوں، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم، آج کے روز اس عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا، یعنی اس کے معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو۔ سبحان اللہ، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، میری عزت و جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، پس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا۔ کیا بات ہے، گویا عید کے دن مغفرت کے پروانے ملتے ہیں، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اس سے بڑی عید کیا ہے ایک مومن کے لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ کیا شاندار بات ہے، میں تم سے راضی ہو گیا، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کرے کہ اس عید والے دن، آنے والی عید کو ہمیں یہ فرمان مل جائے، ہمیں یہ مژدہ مل جائے کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ مگر ایک بات سوچنے والی ہے ناظرین، کہ پھر عید گزرنی کیسی چاہیے؟ اللہ کی رضا بھی لینی ہے اور گناہوں میں عید گزارنی ہے، نمازیں قضا کر کے عید گزارنی ہے۔ سارا رمضان نمازیں پڑھنے والے بھی عید کے دن عید کی نماز تو شاید پڑھ لیتے ہیں مگر باقی نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، عید کی نماز واجب ہے مگر فجر کی نماز تو فرض ہے نا، فرض چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ اسی دن ظہر کی نماز بھی فرض ہے۔ اس بار نیت کیجئے ناظرین، پورا رمضان نمازیں پڑھی ہیں، اب انشاءاللہ سارا سال نمازیں پڑھیں گے۔ ہم صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم پر صرف رمضان میں نمازیں فرض نہیں تھیں، اور یہ عید کا دن ایسی خوشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعائیں مانگنی ہیں کہ یا اللہ آج ہماری جھولیوں میں بھی مغفرت کی خیرات ڈال دے۔ اچھا، پھر ایک اور ایشو کہ آپ نے سنا کہ اللہ فرماتا ہے جو آخرت کے بارے میں مانگو گے میں تمہارا سوال پورا کروں گا، مگر یہاں تو عید والے دن دعا مانگنے کے لیے بھی بعض لوگ تیار نہیں ہوتے، ادھر نماز ختم ہوئی ادھر نکل گئے۔ ارے مانگنے کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کا دن ہے، تھوڑا اور انتظار کیجئے اور اچھے طریقے سے دعا مانگیے۔ اسی طرح اس دن شیطان کتنا پریشان ہوتا ہے۔ سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی عید آتی ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے، اس کی بدحواسی دیکھ کر اس کے سارے شیاطین اس سے پوچھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اے آقا آپ کیوں غضبناک ہیں اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس، آج کے دن اللہ عز و جل نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے، لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو۔ اللہ اکبر۔ سوچئے ناظرین کہ آج یعنی شیطان کا پلان ہوتا ہے کہ بخشے نہ جائیں، ان کو گناہوں میں لگا دو۔ اب آپ کی مرضی ہے کیا پلان ہے، شیطان کے پلان پر عمل کرنا ہے، اس کی بات ماننی ہے، یا جو رحمان ہمارا مالک ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرمانا چاہتا ہے ہم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ اٹس اپ ٹو یو، طے آپ کیجئے۔ شیطان نے پلان کیا ہے کہ ہمیں پورے مہینے میں جو نیکیاں کمائی ہیں وہ برباد کر دے، لیکن انشاءاللہ اس بار شیطان کی باتوں میں نہیں آنا۔ خوشی منانے کی اسلام نے اجازت دی ہے، آپ بالکل اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، جائز پہنیں، مسکرائیں، لوگوں سے ملیں، عید مبارک کہیں، اٹس اوکے،
شریعت کی باؤنڈری میں رہ کر آپ جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن باؤنڈری تو کراس نہ کریں نا۔ حرام کام کر کے ہی خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو امید ہے کہ اس بار ایسا نہیں کریں گے۔ یہاں ایک بڑا پیارا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اور مائنڈ سیٹ کلیئر ہو ہمارے اسلاف عید والے دن کیا کرتے تھے۔ ایک بار مدینے میں لوگوں نے پلان کیا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں اور ان سے عید مبارک عید ملتے ہیں۔ آپ کے گھر پہ لوگ گئے، دستک دی، حضرت عمر نے دروازہ کھولا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے کہا اے عمر، آج کے دن رو رہے ہیں؟ آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، آج کا دن تو انجوائے کرنے کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ کمال کا جواب تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عید تو ان کی ہے نا کہ جن کے روزے قبول ہوئے، نمازیں قبول ہوئیں۔ عمر یہ نہیں جانتا، غور کیجیے، حضرت عمر امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی رسول، کہتے عمر یہ نہیں جانتا اس کے روزے مقبول ہوئے یا رد کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، حضرت عمر کا یہ حال ہے، ان کی انکساری اور خوف خدا کا عالم یہ ہے۔ ہمارے روزے غفلت والے، ہماری نمازیں غفلت والی، اور پھر عید کے دن اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ ان دوستوں سے رابطہ رکھیے گا عید کے دن جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ مجھے کھینچ کر کوئی سنیما نہ لے جائے، مجھے کھینچ کر کوئی ایسی جگہ نہ لے جائے جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس بار ہماری عید بھی رب کی رضا میں گزرے۔ پھر دیکھیں کیسی رحمتیں ملتی ہیں۔ اس بار شیطان کو جیتنے نہیں دینا، ہاں یہ چیلنج ہے۔ انشاءاللہ شیطان چاہے جتنا زور لگا لے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں عز و جل۔ انشاءاللہ شیطان کے وار میں نہیں آئیں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، مسجد سے تعلق نہیں چھوڑیں گے۔ رمضان چلا گیا تو کیا ہوا، ہم انشاءاللہ اللہ کے گھر آتے رہیں گے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیے گا۔ ایڈوانس میں عید مبارک بھی قبول کیجئے۔ اللہ عز و جل اس عید کو ہم سب کے لیے رحمتوں والی، برکتوں والی اور عافیتوں والی بنا دے، اور ہمیں کبھی زندگی میں عید مکہ اور عید مدینہ بھی نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں۔ نہ ہم آنے کے قابل تھے، نہ منہ لائق دکھانے کے، نہ ہم آنے کے قابل تھے، نہ منہ لائق دکھانے کے، مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، مگر تیرا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے
اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں۔ حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے۔ روشن ہوئے دل، روشن